بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ایک دوست کا میسج آیا کہ عوام آٹے کے بحران پر ویسے ہی بات کر رہی ہے، آٹے کا بحران ہی نہیں ہے، اور خبریں ایسے ہی گردش کر رہی ہیں کہ بھئی ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی بھی نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے وہ دوست کے اس پیغام پر کہ جو عوامی مسائل ہی نہیں سمجھ رہا، حکومت کی غلط پالیسیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اصل میں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دوسری پارٹیوں سے جو اپنی پارٹی میں لوگوں کو شامل کیا تھا، تو وہ ایک قسم کا ان پارٹیوں سے ان لوگوں کو ادھار لیا گیا ہے، اس لیے وہ کام بھی صحیح نہیں کر رہے۔ جدھر دیکھو کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، فلاں پارٹی سے آیا ہے، فلاں پارٹی سے آیا ہے، اور جو ماشاءاللہ جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ بھی جن کو الیکٹ کیا گیا ہے، اس میں جن کو ٹکٹ دیا گیا تھا یا جن کو مخصوص سیٹوں پر نوازا گیا تھا، وہ بھی علیل طبقے سے ہیں۔ انہیں عوامی مسائل کا تو علم ہی نہیں ہے۔ انہیں کیا پتا کہ جو ایک غریب آدمی روزانہ 15 روپے کی دال لے کر آئے گا، ان کو کیا پتا کہ ایک غریب آدمی 2 کلو 3 کلو روزانہ آٹا لائے گا؟ انہیں کیا معلوم ہے کہ غربت کے مسائل کیا ہیں، عوام کے مسائل کیا ہیں؟ وہ تو علیل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے ایسی بے پر کی خبریں نہ اڑایا کرو کہ بھئی ملک ترقی کی طرف گیا، ملک نے بڑا ترقی کر لی۔ اور بھائی یہ ترقی کر لی، 98 روپے سے 165 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آپ لوگ کہتے ہو مصنوعی طریقے سے انہوں نے پچھلی حکومت نے اسے سٹینڈ کیا ہوا تھا۔ یار آپ بھی کوئی مصنوعی طریقہ اختیار کر لو، مہنگائی کو روکنے کے لیے مصنوعی طریقہ اختیار کر لو کوئی۔ عوام سے ایک غریب آدمی جب گندم کاشت کرتا ہے، اس سے تو آپ نے ایک قسم کی فری گندم خریدی ہے 1350 روپے، اب وہ اسے وہی گندم 2600 روپے 2800 روپے میں مل رہی ہے۔ یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ یار اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ آپ عوام کے نمائندے ہو، عوام نے آپ کو ووٹ دے کر آپ کو اپنی خدمت کے لیے، عوام نے اپنے کام کرنے کے لیے آپ کو ووٹ دے کر ملازم رکھا ہے، آپ کو بادشاہ نہیں بنایا۔ آپ عوام کی خدمت کرو۔ آج جو گیس کا بل پچھلے اس مہینے میں 800,000 روپے ایک گھر کو آتا تھا، آج وہ 5000 روپے تک آ رہا ہے۔ وہ کیا افلاطونی ہے آپ لوگوں کی۔ بجلی کا بل تھا جو 200 300 400 آنا چاہیے تھا، وہ 1800 1500، ایک عام نارمل گھر کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک عام ایک کمرے کے بات رہنے والے مزدور کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ پھر آپ کہتے ہو مہنگائی نہیں ہے۔ بجلی کے بلوں نے، گیس کے بلوں نے، واسا کے بلوں نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے، اوپر سے آپ کہتے ہو مہنگائی نہیں ہے۔ آپ کے ڈالر کی اڑان نے تو مہنگائی کو 4 چاند لگائے۔ اگر ڈالر کنٹرول میں رہتا تو مہنگائی نہ ہوتی۔ ایک تو ڈالر کی اڑان سے جو پاکستان کے اوپر قرض تھا وہ ڈبل ہو گیا، اوپر سے جو کسی کے پاس، جو پاکستان کے پاس ریزروائر تھے پیسے کے، وہ ان کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ یہ کہاں کی فلسفی ہے؟ ایک تو خان صاحب آپ نے جو مشیر وزیر رکھے ہوئے ہیں سب افلاطون، ارسطو، نیوٹن اس لیول کے ہیں۔ بھائی آپ کو چاہیے، آپ ان ایسے افلاطونوں کو عوامی مسائل حل کروانے کے لیے لگایا ہوا ہے، آپ ان کو فارغ کریں، کوئی عوام کے نمائندے جو عوام کے اندر سے ہوں،
ان کو اپنے ساتھ رکھیں جن کو عوام کے مسائل کا پتہ ہو، تاکہ عوام کے مسائل بھی حل ہوں اور آپ صحیح طریقے سے عوام کی ترجمانی کر سکیں، عوام کی خدمت کر سکیں۔ عوام نے آپ کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہم سب کو آپ سے امید تھی کہ آپ دوسرے لوگوں سے اچھا کام کریں گے، آپ سے امید تھی ہمیں۔ تو بھائی اس امید کو برقرار رکھو اور عوام کی خدمت کرو، عوام کو مہنگائی کے چکی میں نہ پیسو، مہنگائی کے بھنور میں نہ دھکیلو، عوام کی خدمت کو یقینی بناؤ اور اپنے ان فلاسفر وزیروں سے کہو کہ یہ جو روزانہ آ کے ٹی وی پر بیٹھ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بھی نہ کوئی آٹے کا بحران ہے، نہ کوئی چینی کا بحران ہے، نہ کوئی دالیں مہنگی ہیں، اور یار انہیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں، یہ فری کا سب سرکاری پروٹوکول سے کھا پی رہے ہیں، عوام کے پیسے سے کھا پی رہے ہیں، انہیں کیا پتہ۔ تو آپ عوام کے نمائندوں کو عوام کے اندر سے لیں تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکیں۔